بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان میں ہوں گل بخشان. پیش خدمت ہے میری کہانی میری زبانی، تصنیف جادے کا تیرا امریکہ، قسط نمبر 8. بعنوان مزدوری کی پہلی اجرت 100 پاؤنڈ. ناظرین، میں تو پردیس میں اپنوں سے بہت دور تھا، ایک ایسے کمرے میں بیٹھا ہوا جس میں کسی بھی قسم کی کوئی سہولت موجود نہیں تھی. میرے لیے تو یہ کمرہ کسی جنگی مجرم کا قید خانہ تھا. کس کے ساتھ بیٹھ کر دل بہلاتا؟ میرے پاس تو صرف یادیں تھیں، ذہن میں اپنوں کی تصویریں تھیں. ایک سوچ تھی، ایک ارادہ تھا، ایک امید تھی کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب میں اپنے وطن میں اپنوں کے پاس ہوں گا. لیکن ایک سوچ نہ چاہنے کے باوجود مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کرتی تھی کہ وہ لوگ جو میری خوددار زندگی میں میرے کردار کی تعریف کیا کرتے تھے، خود غرضی میں اس قدر اندھے ہو گئے کہ میرا گھر گلشن تک اجاڑ دیا. کاش وہ اس یخبستہ کمرے کی تنہائی میں میرے ساتھ ہوتے تو میں ان سے پوچھتا کہ اگر میں نے بقول آپ کے لاکھوں روپے فکس ڈپازٹ میں رکوائے ہوتے اور انگلینڈ میں میرا ذاتی ریسٹورنٹ ہوتا تو میں یخبستہ رات میں عمارت کے ایک کمرے میں خانہ بدوشوں کی طرح کیوں بیٹھا ہوتا؟ افطاری میں رات کی روٹی شہری کے لیے کیوں رکھتا؟ شہری کے وقت برف کی طرح ٹھنڈا سالن اور پتھر کی طرح سخت روٹی کیوں کھاتا؟ چائے کی جگہ ٹھنڈے پانی کے گھونٹ کیوں بھرتا؟ دکھ تو بہت تھا، لیکن مومن تھا. اس امید پر تابندہ تھا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن سکتی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کا انعام مل سکتا ہے، تو میں فقیر بھی اللہ اور اللہ کے ان پیاروں کو ماننے والا ہوں. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کمرے کی تنہائی میں اس پاک ذات کے سوا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا جس کے لیے میں آج بھی سجدے میں ہوں. میرا ایمان ہے مجھے میرے صبر کا پل ضرور ملے گا. میری مزدوری 20 پاؤنڈ یومیہ تھی. کام صرف 4 دن کا تھا اور میں نے 4 دن بڑی ذمہ داری سے اپنا کام کیا. مسجد انتظامیہ کو میری صحافت اور کلمی زندگی کا علم ہوا تو ارشد فاروقی صاحب کہنے لگے، اگر آپ ہمارے پوسٹ آفس میں کام کرنا پسند فرمائیں تو آپ کو 1 ہفتے کام کے عوض 150 پاؤنڈ اجرت ملے گی، یعنی پاکستانی 12,000 روپے. تو میں نے ارشد فاروقی صاحب سے کہا، آپ کی اس محبت کا شکریہ، لیکن میرے لیے یہ مشکل ہوگا، اس لیے کہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ برطانیہ میں مزدور کی مزدوری یومیہ 20 پاؤنڈ ہے اور غیر قانونی قیام میں پکڑے جانے کا خطرہ بھی ہے. اس لیے میں اپنے پروگرام کے مطابق امریکہ جاؤں گا، اس لیے کہ برطانیہ کی مزدوری میرا بوجھ نہیں اتار سکے گی. فروری تک یوکے میں قیام کا ارادہ ہے، اس لیے میں ذاتی فائدے کے لیے غلط بیانی سے آپ کی محبت اور حسن اخلاق کے جواب میں آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا. 28 تاریخ کو زیر تعمیر مسجد الفاروق میں کام ختم ہوا اور بعد از نماز تراویح مسجد انتظامیہ کے امیر حاجی الطاف حسین نے مجھے میری مزدوری کی اجرت میں 100 پاؤنڈ دیے اور میں ارشد فاروقی صاحب کے ساتھ واپس فال کرک چلا آیا. اس طرح میں نے ایک طرح سے عارف شاکر پر ثابت کر دیا کہ میں ہڈ حرام نہیں، مزدور باپ کا بیٹا ہوں. قلم میرے شعور و فکر کا زیور ہے اور مزدوری میرے مرحوم باپ کا ورثہ. دیار غیر میں 5 دن کے پہلی مزدوری کے 100 پاؤنڈ میرے جیب میں تھے. عارف شاکر، جیسا کہ میں نے پہلے ہی لکھا کہ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، وہ میرے لیے بڑے پریشان تھے اور کوئی اچھی سی نوکری کی تلاش میں تھے تاکہ میں پردیس میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکوں. لیکن کرسمس کی چھٹیوں کی وجہ سے کاروبار تقریباً بند تھے.
اس لیے وہ موجود کوشش کی کوئی ڈنگ کی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ لیکن خوشبختی یہ تھی کہ میں عارف شاکر کے پاس ان کی رہائش گاہ میں ان کے ساتھ مقیم تھا، اور میرے ساتھ ان کا سلوک سگے بھائیوں سے کم نہیں تھا، ورنہ بے روزگاری اور وہ بھی گوروں کے دیش میں۔ عارف شاکر کی فیملی پاکستان میں تھی، اس لیے جب رات کو مزدوروں کی محفل جمتی تو زخموں کے منہ کھل جاتے۔ وطن میں اپنوں سے ہزاروں میل دور یہ مزدور طبقہ ذاتی اور گھریلو اخراجات کے بوجھ سے پریشان اپنے دکڑے سناتے تو بعض اوقات آنسو بے قابو ہو جاتے۔ برطانیہ میں روزگار سب سے بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم لوگ وہاں کے شہریت یافتہ ہم وطنوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو آپ بیتی کہ اگلی قسط میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست کروں گا کہ میرا چینل قلم قافلہ پاکستان سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔